الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ سورۃ الروم کی 39 نمبر آیت ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. سورۃ روم کی اس رکوع کے تسلسل میں اس گروہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس نے دنیا میں اپنے رب سے منہ موڑ لیا، اللہ کی عظمت کو ٹھکرا دیا اور دنیا کی تاریکیوں میں بھٹک بھٹک کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رکھا ہوا ہے. آج کی آیت میں اللہ پاک اسی گروہ کا تذکرہ لگاتار فرما رہے ہیں. جب ان کے پاس کوئی مجبور اور معذور انسان آتا ہے، بجائے اس کی اس پر رحم کریں، اس کی چمڑی ادھیڑنے کے لیے اپنے ہتھیاروں کو تیز کرنا شروع کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں سود کی بات ہو رہی ہے. سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا جس نے یہ بدترین عمل کیا اس نے میرے خلاف کھلی جنگ کی. اصل بات یہ تھی کہ مال و دولت، عزت و آبرو، اختیار و اقتدار، یہ مطلق اللہ کے خزانے ہیں. اس کی تقسیم مطلق اللہ کے دست قدرت میں ہے. جب انسان نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، اس نے اپنے رب کی عظمت کو شروع سے مانا ہی نہیں. وہ بھٹک گیا اور ساری انسانیت فتن و فساد اور کائنات کو اجاڑ کے رکھ دیا. وہ حرص و حواس میں ڈوبا ہوا ہے. انسان اپنے مشتاق ہونے سے بغاوت کرتا ہے، اپنی نیاز مندی سے سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. خدا کی دی ہوئی اس امانت میں خیانت کرتا ہے. غفلت کی مستی میں بیٹھ گیا ہے اپنی خواہشات میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر میں اپنے رب کی روانیوں میں ہوتا، فطرت کے ساتھ ہوتا، اپنے آقا علیہ السلام کی اطاعت میں ہوتا، مانگنے والا
آج اتنا معذور اور مجبور ہو کے میرے دروازے پر آیا تھا. کاش کہ میں اس کو اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے ہی نہ دیتا. میں نے ظلم کی انتہا کی ہے، اللہ کے خزانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. میں بہت بڑا غاصب انسان. بکھری ہوئی انسانیت اس پر میں نے کبھی رحم نہیں کیا. میں اللہ جل شان کے اختیاروں کو غلط استعمال کرتا رہا. اب سود کیا ہے؟ جب انسان درندہ ہو جاتا ہے اس کو احساس سے زیان جاتا رہتا ہے. یہ جو مال و دولت، یہ اختیار اور اقتدار، یہ عزت و آبرو تیری ذاتی تو نہیں تھی، تو قبضہ گروپ ہے. تم نے خدا کی خدائی کو ٹھکرایا. تو پل پل اپنے رب کے غضب و غضب کا شکار ہو رہا ہے. اس معذور انسان نے تجھ سے 500 روپیہ مانگا. کیا پتہ اس کے بچے کتنے بھوکے ہوں، کیا پتہ وہ اس کے بچے بیمار ہوں. سوچ تو صحیح. تو کہتا ہے 600 روپیہ واپس کرنا ہوگا، لے جاؤ. یہ تیرے تکبر کا انتہا تھی. تو نے خدا کے غضب کو پکارا. اللہ کی دی ہوئی امانتوں پہ سانپ کی طرح غاصب بن کے بیٹھا ہوا ہے. جب دلوں سے خوف خدا جاتا رہا، اللہ کی عظمت سے جب انسان منہ موڑتا ہے، وہ ایک جانور سے بھی بدترین درندہ ہو جاتا ہے. پھر بھی اپنے اختیار کو ذاتی سمجھ رہا ہے کہ 500 دوں گا 600 ملے گا، کیونکہ تیرے لالے کی وراثت ہے. تو تو ایک سانس کم ہوتا ہے. تیرے اندر سے جب بیکٹیریا کے پھوڑے نمودار ہوں گے تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. علیہ اللہ بحکم الحاکمین. بادشاہی میری ہے، سلطنت میری ہے. کسی کو بناتا ہوں، کسی کو مٹاتا ہوں، یہ اختیار میرا ہے. تو میرا اختیار چھیننا چاہتا ہے. میں نے کس قدر تجھ پہ احسان کی، تجھے مرتبہ انسانیت پہ فائز کیا، تیرے سر پہ خلافت پہ عرضی کا تاج رکھا. تو نے میرے ساتھ بغاوت کی، میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیا. میری دی ہوئی ایمانتوں کو اپنی ذاتی
ایسی حشرت کے لیے میری مخلوق کو ٹھکرا دیتا ہے. تو اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ. خزانوں اور تجوریوں کے منہ کھولتا ہے، تکبر کرتا ہے. کہ لاکھ روپے دوں گا اور 1.25 واپس آئے گا. میرے ساتھ مکاریاں کرتا ہے، میری مخلوق پہ ظلم ڈالتا ہے. لیربو فی اموال الناس، ارادہ یہ کرتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. تجھے تو اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ کس مقام پہ میں تیری سانسیں روک لوں اور پھر تجھ پر قیامت ٹوٹ پڑے. وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑائی نہیں ہے. کسی کو مٹانا، کسی کو بنانا، کسی کو گھٹانا، کسی کو بڑھانا، یہ مطلب اس رب جلیل کے دستے قدرت میں. تیری ٹیکنالوجی اور تیرے وظیفے نہیں چلیں گے. کائنات کی روانیاں فطرت کے ساتھ ہیں، ہر چیز اطاعت میں ڈل چکی ہے. کائنات کا ہر ذرہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہے. دنیا میں جب اس نے اپنے رب کی عظمت سے منہ موڑا، جس کے لیے اللہ نے اس کو تخلیق کیا تھا، تجھے تو اللہ جل شانہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی قربتوں کے لیے، اپنی رفاقتوں کے لیے، اپنی حسن و جمال کی صنائی بنا کر بھیجا تھا. تو درندے سے بھی زیادہ گر گیا. ثم رددناک اسفل سافلین. تو نے نہ صرف اپنے رب کی عظمت سے منہ موڑا کہ ساری کائنات کو اپنے ساتھ لے ڈوبا. یہ ہے اس کا وہ برا اور بدترین فعل. اس کے سینے میں جو بت خانے ہیں، اس کے سینے میں جو صنم خانے ہیں، در حقیقت وہ معبود بطلان کی پوجا کر رہا ہے. تیرا سینہ تو گنجینہ رحمت تھا،
یہ جو تو نے اللہ جل شان کی عظمت کو ٹھکرایا ہے، تجھے تاریکیوں کے حوالے کر دیا گیا، تجھے وحشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ تیرا ذاتی و برا فعل تھا جس کی وجہ سے تجھے ایمان حقیقی نصیب نہ ہوا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے دل کی دنیا میں اپنے رب کی تاجداریاں سجائی ہوئی ہیں، وہ صاحب ایمان ہے۔ حق یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے رب کی تاجداری ہے، وہ اپنے رب کی قربتوں میں رہتے ہیں، اپنے رب کے بسیروں میں رہتے ہیں، اللہ جل شانہ کے حسن و جمال سے آراستہ ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت کی روانیوں میں ڈل گئے۔ وہ اس چیز سے بے نیاز ہے، کہاں پر رب کریم گھٹا رہا ہے، کہاں پر بڑھا رہا ہے، کہاں پر مٹا رہا ہے، کہاں پر بنا رہا ہے۔ انہیں تو اپنے رب کی قربتوں سے، اس کی حمد و ثنا سے، اس کے رحم و کرم کے اس حسین مناظروں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی منزل کو پا گئے، ہر چیز رائے خدا میں لٹا گئے۔ دنیا کے مازوں اور جہادوں میں اور کفر سے ٹکرا گئے۔ میرے وہ بندے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ میری رضاؤں کے پانے کے لیے، میری خوشنودیوں کے پانے کے لیے میری مخلوق پہ وارے وارے ہو رہے ہیں۔ اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہو، صدقے سے ہو، خیرات سے ہو، اللہ کی دی ہوئی عطاؤں کو اور اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اللہ کی وہ مخلوق جس پر زمانے کی بربریت نے روزی روک لی تھی، میرے وہ بندے، انہوں نے ان گرتے ہوئے کو تھام لیا، اپنی چاہتوں سے، اپنی ترجیحات سے میرے مساکین بندوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہتے۔ أولئك هم المذنبون، میں ایسی خوشحالیاں ان کے لیے کہ ان کے دلوں پہ تسکین عالم کے سمندر بہا دیتا ہوں۔
اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جنہیں میں نے تذکیر عالم نصیب فرمایا، فتوحات عالم سے سرفراز فرمایا، جنہوں نے میری عظمت، میری غیرت، میری کبریائی کو سینے سے لگایا، ساری مسیحیاں، ساری سیرابیاں، ساری شادابیاں، میرا سارا حسن و جمال ان کے لیے، یسقفون، ہر گھڑی میں ان کو بڑھاتا رہتا ہوں، ہر لمحہ، ہر لہجہ ان کے لیے نئی خوشیوں کے سامان لے کر آتا۔ میں نے ان کے دلوں پہ تسکین کی لازوال دولت سے انہیں مالا مال کر دیا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان تجھے تخلیق کیا، رزق کیا ہے؟ رزق میں نے دیا۔ کون سا رزق؟ یہ آنکھیں کس نے دی؟ یہ سماعت کس نے دی؟ یہ سانسیں کس نے دی؟ یہ حیات کس نے دی؟ یہ اولاد کس نے دی؟ تسکین کے یہ بسیرے کس نے دیے؟ یہ ٹھکانے کس نے دی؟ یہ ہوائیں اور فضائیں باہر سو تیرے لیے بکھرے موتی ہیں، یہ سارا میرا رزق ہے۔ میں نے تجھے تخلیق کیا اور پل پل میں ہی تیری دل جوئی کر رہا ہوں۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر میں ان بسیروں کو لپیٹ لوں گا، یہ گلیاں کوچے ویران ہو جائیں گے، نہ کوئی سنگی ساتھی، نہ کوئی سچیاں سہیلیاں، نہ تیرا کوئی مال و دولت، نہ اولاد۔ پھر وہ تیرا جو کردار تھا اس کے مطابق دو ہی ٹھکانے سامنے ہوں گے، یا جنت یا جنت۔ تجھے آخری ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، اسی طرح ان عالموں سے تجھے گزار کر میرے روبرو تجھے پیش ہو رہا ہوں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ پاک اس رکوع کے خاتمے میں اس بیاق مرض کا پھر تذکرہ کر رہے ہیں کہ عمر بھر مجھے چھوڑ کے میرے ان شریکوں کی پوجا پاٹ کرتا رہا، آج کدھر گئے ہیں وہ؟ کوئی ایسا میرا شریک میرے سامنے لا کہ کوئی چیز بنا سکے، کوئی چیز مٹا سکے، کوئی ذرہ بڑھا سکے، کوئی ذرہ گھٹا سکے۔ تو نے عمر بھر اپنی شاوتوں کا، اپنے مفاد کا، اپنے بت خانوں کا طواف کیا اور اپنے لیے خود ہی جہنم کا سامان تیار کیا۔ سبحانہ وتعالی
عما یشرکون۔ پاک ہے وہ ذات تیری کجدوں سے، تیری بدکاریوں سے، نافرمانیوں سے۔ میں نے تو تجھے خوشیوں کے لیے بھیجا تھا، رہنمائیوں کے لیے بھیجا تھا، میری تو دل جوئیاں تیرے ساتھ تھی، تو نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ میں پل پل تجھے بچاتا رہا انسان، میرے پیغمبر اور نبی ان کی طرز حیات کو بھی تو نے ٹھکرایا۔ میرا کلام و کتاب، میرا درس و تدریس، میری آیات جن کا بن بن کے تیرے گھروں کے دستک دیتی رہی، تو نے اپنے دروازے ہی نہیں کھولے۔ سبحانہ، ان تیری پلیتیوں سے، کجرنگی سے، اس بے وفائی سے، اس بے مربتی سے، میری ذات پاک ہے، بلند ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ وہ تو پاکیزگیوں کے سامان تھے، وہ تو لطافتوں کی دنیا تھی، وہ تو بڑی حسین دنیا تھی۔ تو نے میرے حبیب علیہ السلام کے لیے دروازے نہیں کھولے۔ اللہ کا دین جب مٹ رہا تھا تو غفلت کی نیند سویا ہوا تھا۔ تجھے اپنی شہوت کی، اپنے مفاد کی، ان بتخانوں کی ٹیکنالوجیوں میں تو پڑا رہا، تو محل بناتا رہا۔ میرے دین کے لیے تجھے فرصت ہی نہیں تھی دنیا میں۔ اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں کہ میری ذات تیری ساری بد کرداریوں سے، غلاظتوں سے، بد اندیشیوں سے، ناک بد اندیشیوں سے پاک اور صاف ہے۔ میں نے تو تجھے بھی سلامتی کی دنیا میں بھیجا تھا، تو نے خود ہی اپنے آپ کو ذلیل کیا، شرک کیا، کفر کیا، نفاق کیا، میری ساری کائنات کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اے میرے عزیز دوست، دو پل کا مسافر ہے، کب وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں گے؟ بڑی تیز آندیاں ہیں، بہت طوفان ہے، بحر ظلمات میں تو ڈوب جائے گا، تجھے یہ بلائیں چیر پھاڑ دے۔ آپ علیہ السلام تجھے بلائیوں اور سلامتیوں کی طرف بلاتے۔ اللہ سے دعا ہے، بار اللہ سلامتیاں نصیب فرمانا، اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا، بار اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔